سر ابھی آپ ہمیں لوئس پاسچر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ فوبیا کا علاج کرتا ہے، تو یہ فوبیا ہوتا کیا ہے؟ اور پانی سے ڈرنا وغیرہ جو لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ کو پانی سے ڈر لگتا ہے؟ فوبیا کو تو مجھے بھی بہتر پتہ نہیں کہ فوبیا ہوتا کیا ہے۔ کسی خوف کو بندہ اپنے ذہن میں پال لیتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ خوف بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم بڑھتا ہے، سوچ بڑھتی ہے، خوف بھی پلتا پلتا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے دماغ میں جگہ دے لیتے ہیں لوگ۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں کہانیاں سنی ہوئی تھی، جنوں بھوتوں کی، پریوں کی داستانیں، اور عمر کے ساتھ بڑے تو ہو جاتے ہیں، 30 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن وہ خوف ان کے اندر سے کم نہیں ہوتا۔ آج بھی ان کے سامنے کوئی پرانا واقعہ سنائیں کہ میری دادی کہتی ہیں کہ فلاں جگہ ایک خاتون کھڑی تھی، اس کے پاؤں میں نے دیکھے الٹے تھے، تو ان پہ کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ پھر اپنی سٹوری سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہماری وہاں پہ حویلی ہوتی تھی اور اس حویلی میں آوازیں آتی تھیں، اس طرح وہ ان کا خوف ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس کی مکمل انالیسز نہیں کرتے نا اپنے خوفوں کا، اپنے فیئرز کا، کہ ان کے ریزنز کیا ہیں۔ وہ محض ہم نے سنے ہوئے واقعات کو ذہن میں اتنی جگہ دے لی ہے، اب وہ ہمیں ویژولائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاسچر نے جس کا ذکر کیا وہ در حقیقت وہ میڈ ڈاگ کے کاٹنے سے جو بندے کو وہ ہلکا یا ریبیز کی بیماری ہو جاتی ہے نا، اس میں ہے کہ وہ مریض پانی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ آپ کو ڈر لگتا ہوگا زیادہ وسیع اور عریض سمندر سے، بڑے زیادہ پانی سے، اس کا مریض تو عام ٹب میں پانی بھرا ہو تو اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جب طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے سیکنڈ ایئر میں انگریزی میں پاسچر کو پڑھا تھا۔ ابھی میں دیکھتا ہوں اس کی سٹوری یہاں کہیں، عموماً ہمارے یہاں صدیوں سے، کئی سالوں سے ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے مذہب کے لوگوں کے درمیان اور سائنٹیفک لوگوں کے درمیان۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ توہم پرستیوں کی دکان ہے، اور جو یہ ہیں ہمارے والے مذہب، جو ہم لوگ ہیں مذہب کو مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس والے خدا کو نہیں مانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کم علمی کی وجہ سے یہ گیپ پیدا ہوئے، اگرچہ ہم نے کبھی ان لوگوں کو پڑھا نہیں ہوتا، سنا نہیں ہوتا۔ عموماً یک طرفہ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو سنا، شاید جیسے میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ عالم دین کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک بڑے اچھے عالم دین ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب کہتے ہیں جب میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو ہم نے ایک بڑے جید عالم دین کو انٹرنیشنل ریلیشن پہ گفتگو کرنے کے لیے یونیورسٹی میں انوائٹ، وہ کہتا ہے جی عالم صاحب جب یونیورسٹی آئے تو انہوں نے عالمی تعلقات پر بڑی شاندار 1 گھنٹے کی گفتگو کی اور دل خوش کر دیا، لیکن گفتگو کے بعد جب ہم مذہبی موضوعات پر بات کرنے لگے تو وہ وہی اپنے ٹپیکل جماعت کی کہانیاں سنانا شروع ہو گئے۔ عموماً جو ہماری مذہبی کتابوں میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں موسٹلی، ان کہانیوں میں ایک پیغام یا سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری موسٹلی جو یوتھ ہے وہ جب علم کی طرف بڑھتی ہے، ایک تو تقسیم بڑی زیادہ ہے دنیاوی علم کی، دینی علم کی، تو وہ جس کو دنیاوی علم کہتے ہیں اس میں تو وہ بڑے مار کے انجام دیتے ہیں، لیکن مذہب کا علم جو انہوں نے بچپن میں لیا ہوتا ہے وہ بھی پھر ان کے ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی یا بہتری نہیں آتی ہے۔ 5ویں کلاس پرائمری کا بچہ پروموٹ ہو کے مڈل میں جاتا ہے، مڈل سے پروموٹ ہو کے میٹرک میں جاتا ہے، پھر وہ ماسٹرز کرتا ہے، پھر وہ پی ایچ ڈی اسکالر بنتا ہے، لیکن مذہب کے بارے میں اس نے جو کچھ سنا ہوتا ہے نا، اس میں کوئی اپروچ اس کی آگے اضافہ نہیں ہوتا، اس میں آگے نہیں بڑھتی، وہی داستانوں پر مبنی قصے کہانیاں۔ ہمارے بہت سارے دوست فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جذباتی قسم کی سٹیٹمنٹس شیئر کرنا، اچھا انسان وہ ہے جس کو کلہاڑی بھی کاٹ لے تو وہ خوشبود ہے، اس طرح کی باتیں، اور ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوتا۔ تو پاسچرز کی ہم ذکر کر رہے تھے، تو سیکنڈ ایئر میں ہم نے پاسچر کو پڑھا، جیسے ہم سب نے مسٹر چپس بھی پڑھا ہوا، تو اکثر جب مسٹر چپس ذکر ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑا خشک سا ناول تھا، وہ چپس تھا، اس کی ایک بیگم تھی، بس ہمیں اتنا ہی یاد تھا۔ تو پچھلے سال لاک ڈاؤن جب لگا تو فرصت کے دن کافی زیادہ تھے، تو میں نے پرانی کتابیں اپنی نکال کے انہیں ہلکا پھلکا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مسٹر چپس کو میں نے دوبارہ پڑھا تو وہ ایک مجھے بڑا شاہکار ناول لگا،
ایک عام میڈیاکر سا انسان کی پرسنالٹی جن نظریات اور تصورات کے نیچے دبی ہوتی ہے اس طرح کا اس کو پیش کیا گیا اور بڑا مزہ آیا اس کو پڑھنے میں. تو پھر جب مجھے پتہ لگا کہ باقی سٹوریز بھی جو میں نے نیند میں اپنے اساتذہ کرام پڑھاتے تھے اور ان کو سن لیا ہوا ہے, تو چلو میں اب اس کو کچھ بہتر طریقے سے پڑھتا ہوں. تو پھر میں پاسچر تک پہنچا اور پھر میں جیول آف دی ورڈ عبد الرحمن اول تک بھی پہنچا. وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا پڑھ کے. پاسچر کو جب پڑھا تو مجھ پہ کچھ انکشافات ہوئے کہ پاسچر جو تھا اس کا اصل کام خمیر پہ تھا. آپریشن کرتے تھے مریضوں کے اور اس آپریشن کے بعد زخم بھرتا نہیں تھا, جراثیم اسے مار دیتے. تو پاسچر نے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ دراصل اب یہ اسپونٹینیس جنریشن آنکھ سے نظر نہ آنے والے جرثومے ہوتے ہیں جو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں. انہیں بیکٹیریا کہا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ حدیث مبارکہ بڑی یاد آتی ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کر سویا کرو, ان پہ شیاطین آتے ہیں. تو اکثر ہم آٹا ڈھانپ کے نہ رکھیں تو وہ صبح تک خمیرہ ہو جاتا ہے. تو یہ کون سے شیاطین ہیں جو آ کے اس میں کیمیکل ری ایکشن کرتے ہیں اور وہ آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے؟ یقیناً وہ بیکٹیریا ہی ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے کائناتی انٹلیکچوئل تھے, آپ نے جن چیزوں کی وضاحت فرمائی یقیناً انہیں صاحب علم لوگ ہی بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں, ان کی وضاحت کر سکتے ہیں. ایک ون سائیڈڈ اسپیشلسٹ جو اپنے محدود سا اس نے اپنا مدرسے کا نصاب پڑھا ہوتا ہے, کم از کم ان سے تو ابھی ہمیں کچھ تسلی بخش جوابات نہیں ملے. آپ نے کرونا وائرس جب شروع ہوا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. سب سے پہلے ہمارے مذہبی طبقات کی طرف سے کس قسم کے اظہار ہوئے, ان کا رد عمل کیسا تھا. رفتہ رفتہ ان کو بھی ماننا پڑا کہ حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے, گھروں میں بیٹھ جاؤ. پھر دوسری طرف انتہا کی حد تک میڈیکل سائنسز کو پوجنے والے لوگ تھے, وہ تو ڈر گھبرا کے گھروں میں گھس گئے. تو یہ ہمیں دونوں طرف ایک عجیب قسم کی انتہا نظر آتی ہے, سائنس کی طرف بھی مذہب کی طرف بھی. وہ بیلنس نظر نہیں آتا, تو وہ بیلنس ہم سے کریٹ ہوتا بھی نہیں. پاسچر کا سب میں آپ کو بتانے والا تھا سٹوری, لوئس پاسچر. تو یہ مارگریٹ ایوری رائٹر ہے اس کا, اس نے لکھی ہے. اس نے بتایا کہ پاسچر, تو جب پاسچر نے اپنی اس کام میں کافی ڈسکوریز کر لیں تو پاسچر کو بتایا گیا کہ ایک ملک ہے جہاں پہ لوگوں کی ذریعہ آمدن ریشم کے کیڑے پالنا ہے. تو آپ ایسا کرو کہ ریشم کے کیڑوں میں خاص قسم کی بیماری آ گئی ہے تو اس پہ کام کرو. تو پاسٹر نے کہا کہ میں کیمیکل فیلڈ کا آدمی ہوں, میں ریشم کے کیڑوں کو تو میں نے کبھی زندگی میں چھوا بھی نہیں, تو ان پر میں تحقیق نہیں کر سکتا. تو پاسٹر کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا گیا کہ تم ہی وہ واحد انسان ہو جو اس پہ تحقیق کر سکتے ہو. وجہ بڑی اچھی بتائی. وجہ یہ تھی کہ تم جو بھی کام کرتے ہو اس پر جو بھی آئیڈیاز اور آبزرویشنز تم اپنی اکٹھی کرتے ہو, ایکسپیریمنٹس کرتے ہو, وہ تمہارے اپنے ذاتی ہوتے ہیں. یو ڈونٹ فالو اینی ون. تو یہ واقعی اس میں بات اچھی تھی. وہ اپنے کام کا بڑا پکا اور سچا تھا, بڑی لگن تھی. اگرچہ وہ پیرالائز تھا جسمانی طور پہ, لیکن دماغ اس کا کافی چلتا تھا. تو اس نے پھر ان پہ کام کرنا شروع کیا. تو وہ بڑا مزیدار ہے پڑھنے والا کہ جب کسی ملک کو کوئی وبا گھیر لیتی ہے تو اس وقت ریاست کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو کس انداز میں کنٹرول کرتی ہے. میرا خیال ہے یہاں کہیں لکھا ہوگا. پاسچر نے کسانوں کو یہ بتا کر حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ اس کے علاوہ اس نے کیڑے پالنے والوں کی توجہ کیڑوں کی بھیڑ لگانے, غیر صفائی ستھرائی, ضرورت سے زیادہ حرارت دینے اور عمومی غیر صحت مندانہ حالات سے بچنے کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی. تو جب ایک سائنٹسٹ کسی وبا پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر چاہتا ہے کہ لوگ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, ایک جگہ پہ بھیڑ لگا کر جمع نہ ہوں. تو یقیناً ان چیزوں کا وبا پہ کوئی افیکٹ تو پڑتا ہوگا. تو وہ پھر وبا کے اوپر کام کرتا چلا گیا. اس دوران اسے فالج کا اٹیک بھی ہوا. پھر اس نے انسانی بیماریوں پر بھی کام کیا اور جانوروں کی بیماریوں پر بھی کام کیا. تو یہاں پہ ایک انسانی بیماری کا ذکر ہے کہ ان دنوں میں میٹرنٹی ہاسپٹل میں جو زچگی کے مراحل سے گزرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان میں ایک بیماری آ گئی تھی. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک بڑا معروف اور ماہر ڈاکٹر بڑے خطیبانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا اس بیماری پہ. اچانک پاسٹر نے اسے ٹوکا کہ یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے,
یا پھر اس وبا کا باعث وہ تمام ساز و سامان بنتا ہے جو ڈاکٹر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، جو جراثیم ایک بیمار عورت سے صحت مند عورت تک لے جاتے ہیں. تو یقیناً وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی سپریارٹی، اپنی برتری کی بنا پر پاسچر سے کہا کہ تم بھئی کل کے بچے ہو، تمہیں ان چیزوں کے بارے میں کیا پتہ. تو لہٰذا پاسچر فوری بلیک بورڈ کی طرف گیا اور اس نے وہاں پہ جراثیم کی فوٹو بنائی اور کہا کہ یہ وہ جراثیم ہے، تو اس کے بارے میں جانتا ہوں، تو اس کی ہم ویکسین تیار کریں گے. تو پھر اس کی روک تھام کے لیے اس نے اس کی ویکسین بنائی. تو ویکسین بناتے ہوئے اس کو ایک چیز بڑی اچھی پتہ لگی کہ وہ کچھ دن کی چھٹی کے لیے جب چلا گیا، تو جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جو اس نے تجربے کے لیے جراثیم پالے ہوئے تھے، کچھ مر رہے تھے، کچھ مر چکے تھے، اور اس نے پھر یہ مرے ہوئے جراثیم کو پرندوں کے اندر داخل کیا اور وہ پرندے صحت یاب ہو گئے. تو اس نے پھر ویکسین کا جو عمل ہے وہ اس نے یہاں سے ڈسکور کیا کہ اگر ہم ویکنڈ جرمز کو ان ویکنڈ جرمز کے ساتھ ملا دیں تو یہ ویکنڈ اور ان ویکنڈ جرمز کو بھی اپنی طرح کمزور کر دیتے ہیں اور بالآخر یہ ویکسین اس بیماری کا تریاق بن جاتی ہے. تو اس میں پھر بعد میں بولے پن کے لوگ آ جاتے ہیں، حلقاؤ کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں سمٹم جو شو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دورے پڑتے ہیں، ان کو بے چینی ہوتی ہے، کپ کپی ہو جاتی ہے. اس میں ایک بچے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس کو نگلنے میں بڑی، تو بالآخر وہ بچہ وفات پا گیا. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور بچے کو بلایا گیا جو اسے بھی کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا. تو پاسچر پھر اس بچے پہ تجربات کرتا رہا، اسے 10 دن تک ٹیکے لگاتا رہا. اس دوران بچہ لیبارٹری میں کھیلتا کودتا بھی رہا، جیسے ہمارے کرونا وائرس کے پیشنٹ کوارنٹائن میں آپس میں کھیلتے رہتے تھے تاکہ ان کو وہ پینک نہ ہو، گھبرائے نہ. لیکن وہ جب اس بچے کا علاج چل رہا تھا تو اس دوران پاسچر جو تھا وہ بڑا انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلا گیا، کیونکہ وہ رزلٹ سے بڑا خوف زدہ تھا. لیکن رزلٹ اس کی توقعات کے برعکس آئے اور وہ بچہ بچ گیا، اس کو موت سے بچا لیا گیا. تو یقیناً جب سائنٹسٹ ان چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر حکومتوں کی مدد بھی ان کو حاصل ہوتی ہے. پھر وہ حکومتوں کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتاتے ہیں کہ برائے کرم آپ عوام الناس سے کہیں کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ ہماری ریسرچ کسی اچھے نتیجے تک پہنچ سکے. تو پھر مچھروں کے اس نے مچھروں پر تحقیق کرنا شروع کر دی، ملیریا پر. تو ملیریا سے انگلینڈ میں بہت سارے لوگ مر جاتے تھے. جس طرح آج کرونا وائرس اتنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، آئے دن ہمیں کسی نہ کسی وفات کی خبر ملتی ہے، سیم اسی طرح یہ مالٹا فیور اور اس طرح کی چیزیں تھیں. بہرحال اس آدمی نے ان چیزوں پہ کام کیا اور بڑے شاندار کارنامے. لیکن سب سے خوبصورت بات جو اس کی مجھے لگی، امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ اس لیسن کے آخر میں تھا. اس لیسن کے آخر میں ایک سائنسدان کی جو ہوتی ہے ریسرچ، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک عام بلیو رکھنے والے انسان میں اور ایک اہل علم سائنسدان میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈیزیز اینڈ ڈیتھ ور دا گریٹ مسٹیریس ویئر دا اکلٹ ہیلڈ سوے. بیماری اور موت بڑے بڑے اسرار سمجھے جاتے تھے جہاں مفوق الفطرت عناصر کی حکمرانی تھی. چاند کا موذی اور پراسرار اثر دیوانگی کا باعث بنتا تھا. بیماری کا سبب بننے والی قوتوں کو نظر بد سمجھا جاتا تھا. بخار میں اور مرگی میں جسموں پر جنوں کا قبضہ کہا جاتا تھا، جنات کا قبضہ آ گیا ہے. یا پھر تپ دق کو کنگز ایول کہا جاتا تھا، جس کا علاج صرف بادشاہ کے ہاتھ پھیرنے سے ہی ٹھیک ہوتا تھا. ہمارے یہاں پیر صاحبان ہاتھ پھیرتے ہیں اور بڑے بڑے نازک جگہوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو وہاں پہ اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے تمام دوسرے لوگوں سے کہیں بڑھ کر پاسٹر نے ان توہم پرستیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. فار مور دین آل ادر مین پاسچر ابالشڈ فار ایور دیز سپرسٹیشنس. تو کم از کم ہمیں ان سائنسدانوں کو جو انسانی صحت کے لیے، یقیناً موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن زندگی کا علاج ہے، تو جو لوگ اتنی تحقیق کرتے ہیں ہمیں ان کی تحقیق کو سراہنا چاہیے. کم از کم